ان سارے ایگزسٹنگ انویسٹرز کو، اینڈ ایگزسٹنگ انویسٹرز آر بیسٹ ایمبیسڈرز. تو اس میں جو ان کی پروفٹ اور ڈویڈنڈ ریپیٹریشنز جو کچھ دیر کے لیے رک گئی تھیں، وہ ابھی یہاں گورنر صاحب بھی موجود تھے، تو ہم نے اور انہوں نے اس کو اکنالج بھی کیا ہے کہ بٹوین مئی جون roughly $2.2 billion of dividends and profits which had been held back were repatriated. We started on a clean slate during this fiscal year. اور اس وقت جو ان کی پروفٹس اور ڈویڈنڈز ہیں جو ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں، وہ بالکل بینکوں اور ان کے کمپنیز کے ہے، اس کا نہ منسٹری فائنانس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اسٹیٹ بینک سے ہے. سو اب وہ ایک ریگولر سائیکل چل پڑا ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ ریٹ ہے، تو پالیسی ریٹ کا تو ڈیسیجن ہے وہ تو جب بھی آئے گا، لیکن الحمدللہ جو انفلیشن بتدریج نیچے جاتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کشن تو اس سے بن رہا ہے. لیکن امپورٹنٹلی ان کمپنیوں کے لیے پالیسی ریٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کائبور ہے، بیکاز دیٹس دیئر بینچ مارک ریٹ، ناٹ دا پالیسی ریٹ. 6 month جو کائبور ہے وچ از ناؤ لٹل اوور 12%، وہ ان کا ریفرنس ریٹ ہے جس کے اوپر پلس مائنس اب یہ جو ہے وہ بورنگ کر رہے ہیں. اور اس میں بڑی اچھی جو ہے ان سے ہمیں انڈیکیشن بھی ملی ہے کہ دی اپریشیٹ اٹس مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. باقی جو ہماری باتیں ہوئیں اس میں یہ ہے کہ کم از کم والیوم گروتھ اب نظر آنی شروع ہوئی ہے. اٹس ناٹ اونلی ابھی جو سارے یہ جو ایف ایم سی جی کے سی اوز یہاں بیٹھے تھے، کہ صرف یہ پرائس کی وجہ سے ویلیو انکریز نہیں ہو رہی، بلکہ جو والیوم ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے. ابھی یہ ایک بزنس کانفیڈنس جو سروے ہے، یہ اوورسیز چیمبر جو ہے وہ ریلیز کریں گے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ ان کا اسپوائل دیئر تھنڈر، یہ جب بھی آپ سے بات کریں گے تب بات کریں گے. لیکن آج اس کا تھوڑا سا انہوں نے مجھے لیٹس سے کہ ٹریلر تھوڑا سا دکھایا ہے. تو الحمدللہ جس طرح اسٹیٹ بینک کا انویسٹر کانفیڈنس کی رپورٹ آئی ہے، جو خرم شہزاد صاحب نے اس کے بارے میں بات بھی کی ہے، تو یہ دیکھیں یہ دیز آر ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے. یہ ایک آئی ووڈ سے دس از بگننگ آف گرین شوٹس، وی ہیو ٹو اسٹے دا کورس. تو ان کے ساتھ جو باقی باتیں ہوئی ہیں، جو اسٹرکچرل ریفارمس کی باتیں ہیں، جو ٹیکسیشن ہے، جو انرجی ہے، ایس او ایز ہیں، پریویٹائزیشن ایجنڈا ہے، یہ انہی ایگزسٹنگ انویسٹرز کے ساتھ ہم نے مل کے یہ آگے لے کے جانا ہے. بیکاز میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ول اونلی پرووائڈ پالیسی فریم ورک، پالیسی کنٹینیوٹی. یہی کمپنیز ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گی in terms of joint ventures, in terms of the privatization of SOEs, etc. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ڈیٹا ہم نے اپلوڈ بھی کر دیا، سو میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو آپ کو آلریڈی آپ کے علم میں نہیں ہے. لیکن ایس او ایز کا جو ڈریگ ہے اس ملک پہ 2.2 بلین روپے پر ڈے، 6 ٹریلین آف روپیز آف لاسز ان دا لاسٹ 10 years. یہ ساری اس کی جو مفصل رپورٹ ہے وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب 6 ٹریلین آپ یہ سوچئے کہ اس سال ہم نے جو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ 12.9 ہے. تو تقریباً 50% جو مد میں اگر یہ ہمیں ڈریگ نہ ہو ایس او ایز کا، یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر ادارے ان کو چلا رہے ہوں، اگر یہ ڈریگ نہ ہو تو یو کین امیجن کہ ہمارا جو فزیکل بیلنس ہے یا امبیلنس ہے وہ کتنی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. باقی ان سے جو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو بات ہوئی ہے کہ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ ہوئی ہے دیٹس فینٹاسٹک. بٹ ان سے جو میری گزارش ہے کہ ہر انویسٹمنٹ میں اور ہر جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ایک ایکسپورٹ کا کمپوننٹ ضرور رکھیں. بیکاز دیکھیے یہ جو بات ہوتی ہے نا، اور کئی لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اب اسٹیبلٹی تو آ گئی ہے الحمدللہ، اب یہ گروتھ کی طرف کیسے جائے گی. تو جیسے آپ کو علم ہے اور آپ پہلے یہ سب چونکہ آپ ماشاءاللہ سب اس ملک کو کور کر رہے ہیں، اکانومی کو کور کر رہے ہیں فار دا لانگسٹ ٹائم. لیکن یہ تو ایک بات اب ایک وی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ جیسے 4% کو ہم ہٹ کرتے ہیں، بیکاز اٹس این امپورٹ لیڈ اکانومی، تو وی گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم. And the moment we get into a balance of payment problem, we have to run back into the lender of the last resort. تو اس بوم بس سائیکل کو اگر ہم نے جو ہے ختم کرنا ہے، اور اگر ہم نے انشاءاللہ اس اکانومی کو
5-6-7% کی گروتھ کی طرف لے کے جانا, اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. تو وہ بھی آج میری درخواست تھی جتنے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کمپنی, اور بڑے اچھے اس میں چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. جو نیسلے نے بڑا زبردست کام کیا ہے, وہ آج جب ان کے جو سی او ہیں انہوں نے کہا کہ $23 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے, اینڈ آئی تھنک دے اسٹارٹیڈ فرام لیس دین $1 ملین. سو اٹس مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسی طرح اور کمپنیز ہیں جو اس کو آگے لے کر جا رہی ہیں. ٹوبیکو والوں نے ابھی بات کی کہ وہ بھی آگے اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو ہر کمپنی نے اب ایگریکلچر میں ایکسپورٹ ہونے, ایوری سنگل اینٹی ان دس کنٹری should contribute بے شک 5% کریں, 10% کریں, because this is directly linked with their productivity. اگر productivity ٹھیک ہے تو then they are internationally competitive, and if they are internationally competitive they are all markets which are available for mashallah made in Pakistan products. I think I'm going to stop here. اگر آپ کے کوئی جی سوالات ہیں. اچھا, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انویسٹر آ رہے ہیں میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. ابھی گنور کی انویسٹمنٹ آئی ہے, ابھی ارامکو کی انویسٹمنٹ آئی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 4-5 مہینے میں آ گئی ہیں. آپ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از این امپورٹنٹ کمپوننٹ. یہ جو دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. فارگیٹ اباؤٹ انویسٹمنٹ. 190 بلین روپے کا لاس ایوری سنگل ڈے. یہ معمولی رقم نہیں ہے. یہ رقم ہم کہیں جو آپ نے کہا آئی ٹی کے شعبے میں ڈال سکتے ہیں, ایگریکلچر میں ڈال سکتے ہیں, کسی اور شعبے میں ڈال سکتے ہیں. تو ہمیں سب کو یہ مل کر سوچنا ہوگا کہ یہ ہم اگر اس قسم کی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں, آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں, جو بار بار چیزیں دیکھیں, کوئی ایسی چیز آپ کے اور میرے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمیں تھوڑی سی ٹالرنس بلڈ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کا نظریہ میرے سے ہو سکتا ہے, لیکن 3-4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ ویئر جو ہم یہ بڑی بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی کی, تو وہ اس کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس ملک کی جو سمت ہے, ڈز ناٹ میٹر وچ ایڈمنسٹریشن کمز ان, ہم سب یہ مل کے تہیہ کریں کہ یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی اس میں جو کمی بیشی نہیں آئے گی. بیکاز جو گورنمنٹ کا کام ہی ہے پالیسی فریم ورک, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے پالیسی کنٹینیوٹی. پالیسی کنٹینیوٹی آئی ٹی کی دیکھیں, سروسز جو ہیں وہ آپ کے ایکسپورٹ کے جو نمبر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دونوں نہیں یار بھائی, ایک یار ایک باقی بھی لوگ بیٹھے ہیں میرے. دو سوال ہے نا آپ کے, دونوں سوال آپ کے بہت بہت موزوں سوال ہیں, رائٹ. سو میں دوسرے میں پہلے آتا ہوں کہ یہ جو اسمگلنگ والا کام ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس میں اب کرب آئی ہے اور یہ اکراس ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہوئی ہے. آپ کی پیٹرولیم یہ والیومز اب اوپر گئے ہیں نا, تو پہلی دفعہ یہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ وہ اسمگلنگ پہ کرب لگایا گیا ہے. اسی طرح جو آپ سگریٹوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پی ٹی سی کے سی او موجود تھے, انہوں نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے. کیونکہ اور میں دونوں چیزیں کرتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے سپلائی کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے ڈیمانڈ کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ جو پیٹرولیم کی ایک تو اسمگلنگ جو ہے اس پہ قابو کیا گیا ہے, اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو دا اتھارٹیز جنہوں نے اس میں مدد کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہیں بک بھی تو رہا تھا نا, تو ڈیمانڈ سائڈ بھی دیکھنی ہے. تو وہ ہم نے سارے آئیڈینٹیفائی کیے, وہ جو انلیگل اسٹیشنز تھے ایٹسیٹرا, اس میں سے آئی تھنک 958 کو سیل کر دیا گیا ہے. کو ڈیمانڈ روکیں گے تو سپلائی رکے گی نا. اسی طرح وہ دکانیں جہاں یہ انلیگل سگریٹ بک رہے ہیں,
ابھی ہم ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ کام مت کریں, یہ مناسب نہیں ہے, رائٹ. تو ہم نے اس کو وہ ایک منٹ, اس میں سپلائی سائڈ کو بھی دیکھنا ہے اور ڈیمانڈ سائڈ کو بھی دیکھنا ہے, تو دونوں سائڈ کو. ایگریکلچر پہ دیکھیں, نیشنل ٹیکس کاؤنسل پہ آپ نے سب نے رپورٹ کر دی ہے, تینوں صوبے جو ہیں وہ کر چکے ہیں. ہم انشاءاللہ سندھ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, پنجاب کی اسمبلی نے اپروو کر دیا ہے, بلوچستان اور KPK اس کو اپروو کرنے جا رہے ہیں, سندھ کی لیڈرشپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ وی کین ناٹ کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. میرا سیلریڈ کلاس کے ساتھ تعلق تھا, میں نے بھی اپنے سیلری پہ ٹیکس دیا ہے 30 ستمبر سے پہلے, ٹھیک. اور اسی طرح جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, یہ جو آرگنائز سیکٹر جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں ریئل اسٹیٹ کو, ایگریکلچر کو, ہول سیلر ریٹیلرز کو یہ نہیں لانا پڑے گا, لا رہے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, بیکاز ناؤ ایز اے کنٹری ان سیگمنٹس پہ بھی ہم سیچوریٹ ہو چکے ہیں. آپ سب بھی آپ سیلریز ڈرا کر رہے ہوں گے, تو یہ آپ کا جو بات ہے, میں بھی جب مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ ایمپتھائز کرتے ہیں, ایمپتھائز اس لیے کرتا ہوں کہ ستمبر کے آخر میں میں نے بھی ٹیکس دیا ہے, آپ نے بھی دیا ہے نا, تو اس لیے میں ایمپتھائز کرتا ہوں. وی ہیو ٹو ڈو دا مور. سو ایک تو بات سن لیں نا, بات سن لیں, میں نے بھائی بات سن لی, آپ کی بات سن لی. دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں کرنی ہیں, ہمیں اس کو ڈیپن کرنا ہے, ہمیں اس کو براڈن کرنا ہے. براڈننگ کی بات میں نے کر دی, اس کو بار بار میں دہراؤں گا نہیں کہ جو سیگمنٹس باہر تھے ان سیگمنٹس کو ہم بتدریج لا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہول سیلرز ریٹیلر سیگمنٹ میں we are on track in terms of the revenue which we said to the fund that we will collect. تو اس لیے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. دوسرے میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری لیکیجز ہیں نا, آپ اس کو لیکیجز کہہ دیں, آپ اس کو کرپشن کہہ دیں, جو بھی آپ نے نام دینا وہ آپ نام دے دیں. سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, یہ ساری لیکیجز ہم روک رہے ہیں, اس وقت ہم روک رہے ہیں تھرو دا ڈیجیٹلائزیشن پروسیس. اور یہ میں انشاءاللہ ڈیورنگ دس منتھ ہم ایک اور پریس کانفرنس کریں گے. اسلام آباد میں 1.5 مہینہ پہلے ہم نے BR چیئرمین کے ساتھ یہ کانفرنس کی تھی, شاید آپ کے پاس وہ انفارمیشن آ گئی ہو کہ جو ڈیٹا ہے ہم اس ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں. بیوریج کی میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر ایک کمپنی ہے بیسٹ ان کلاس, اور انہی میں سے ایک کمپنی ہے بیسٹ ان کلاس جو 6-7% پہ انپوٹ ٹیکس وہ انپوٹ لے رہی ہے, ایک کمپنی ہے 18%, تو یہ شوگر اگر 18% گئی تو یہ تو آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ ہم اس بینچ مارک کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ جو سیلز ٹیکس کی جو چوری ہو رہی ہے, یہ کسی کو ہراس نہ کیا جائے, کسی کو کچھ نہ کیا جائے, لیکن ان کو بتایا جائے کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو آپ کا بزنس ماڈل ہی نہیں چل سکتا اس طرح. تو ہم یہ لیکیج کو روک کے اور براڈن کر کے دیٹس ہاؤ وی ول ڈو دیٹ. کیا حال ہے میرے بھائی, ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت سے ہو؟ لاسٹ ٹو کوسچنز بتائیے. اچھا جی, نہیں میں یہ تو بڑا آسان ہے, میرا آسان ہے. کل میرے بھائی نے, میں آپ کو عوامی ہے یا پرسنل ہے جو بھی ہے, کل صبح جو ایک کانفرنس تھی جو یہ SEC پہ چیئرمین نے کی ہوئی تھی, دس واز آن ڈیٹ ریزولوشن اینڈ سالوینسی. تو میں نے یہی کہہ رہا تھا کہ ملک بھی سائیکلز میں جاتے ہیں, کمپنیاں بھی سائیکلز میں جاتی ہیں. دیکھیں کرنسی مارکیٹس, FX مارکیٹس, میں اس میں 2 چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از ویری مچ دا پرویو آف دا سینٹرل بینک. دا فنکشننگ آف دا FX مارکیٹ اینڈ دا پالیسی ریٹ ہمارا اس پہ ویو ہو سکتا ہے, بٹ از دا مینڈیٹ آف دا سینٹرل بینک, نمبر 1. نمبر 2, اٹ ہیز ٹو بی مارکیٹ لیڈ. آپ کے کہنے سے, میرے کہنے سے, ان کے کہنے سے ہم اپنی خواہش کا تو اظہار کر سکتے ہیں, بٹ ہیز ٹو بی مارکیٹ فورسز اینڈ ریئر, جو بھی ریئر ہے اس کے مطابق آئی ایم شیور اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی. آپ کا خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ وہاں ہو جائے, لیکن اس وقت ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دا کرنسی از ان اے گڈ پلیس.
इकोनॉमी पे बता दें मेरे भाई 4% कब तक रहेगी और इसका जो है वज़ीर आज़म साहब भी और आप भी फखर से जिक्र करते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि सस्ती तरीन दाल भी 300 रुपए की है, खाने का तेल 100 रुपए लीटर महंगा हो चुका है, अंडे 400 रुपए दर्जन है, दूध डबल रोटी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, पापे दूध डबल रोटी भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट के किराए कम नहीं हुए, फिर महंगाई में कमी का खूब सी दावा जो गरीब तो बड़ी मजाक उड़ा रहे हैं या नहीं? बड़ी तैयारी करके आए हैं फिर अपने पूरे तो जो पहली बात कह रहे हैं तो आई थिंक इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन नीचे आई है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट रेट और वो जो शरह सूद है वो नीचे आ रही है, उसका कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए तो अगर आपने देखा हो आज से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ये अब जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको मैं चेयर करता हूँ, जो आपने अभी जिक्र किया मेरे भाई, बिल्कुल ठीक जिक्र किया, उसका हमने अब स्टैंडर्ड एजेंडा आइटम बनाया है। पिछला जो एजेंडा था इस सिलसिले में, उसमें हमने पूरी एक मुफस्सल रिपोर्ट ईसीसी में पेश की, एग्जैक्टली टू योर पॉइंट, कि हमने 2 चीज़ें उठाई, वी पिक्ड अप चिकन एंड पल्सेस, कि इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रही है, और चीज़ें नीचे आ रही हैं, और इनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। So this kind of arbitrage is not right, which means कि जो हमारी price control committees हैं, they need to become more effective, because ये middleman को हम arbitrage नहीं करने देंगे, क्योंकि देखें जो fact base है, अभी आपने बताया ये कैसे हो सकता है, और वो जो हमने इसमें किया था ECC में जो presentation थी, because देखें मैं बार बार ये कहता हूँ, हमने fact based discussion करनी है, तो हमारा जो इकोनॉमिक विंग है उसने आके ये प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद अब हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के थ्रू, और ईसीसी का ये बिल्कुल सेंट्रल एजेंडा होगा कि जहाँ भी कोताही हो रही है, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ आर नॉट डूइंग देयर जॉब, देन वी विल टेक देम टू टास्क, बिकॉज दिस हैज़ टू गो डाउन टू द कॉमन मैन। बस जी आखिरी रहेगी और 5 और 7 पे कब जाते हुए देख रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा, पीआई की प्राइवेटाइजेशन ना होता। सर ये पेट्रोल की कीमत सेल्स टैक्स की बात कर रहा है, तो कब तक आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा? सेकेंडली ये भी नहीं, हमारे इस पर कोई बात नहीं हो रही यार, मैं उनके साथ मिलता हूँ, आपको खबर कहाँ से आती है मुझे आई हैव नो आइडिया, लेकिन कोई इस पर कोई बात नहीं, वाकई कोई बात नहीं जी जी। कौन सी बात है? ये पहले क्वार्टर की वो हम आपको डिटेल्स दे देंगे, उसमें एक सब्सटैंशियल हिस्सा है, बट विल गिव यू दैट। इकोनॉमी 4% से कब तक रहेगी, इकोनॉमी 4% कब तक रहेगी और 5-7 पे कब जाते हुए देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो है कामयाब नहीं हो पाएगी आपका। अच्छा जी, देखिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस साल हमारा जो है ये हमारे अपने व्यूज़ हैं। अभी मैं गवर्नर साहब की बात सुन रहा था, तो वो स्टेट बैंक का व्यू है कि पहले हमारा ख्याल था 2.5%, लेकिन इल बी नाउ लिटिल ओवर 3%, लेकिन मैंने पहले जिक्र किया, और ये आप चूँकि सब कवर करते रहते हैं इकॉनमी को, तो आप मेरे से बेहतर इसको जानते हैं। आज से 3 साल पहले भी ये बात हुई थी कि जी हम इसको बस स्टेबलाइजेशन, हम इसको ग्रोथ कर देंगे, तो मैंने आपकी खिदमत में अभी पेश किया कि ये हमें थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि सारी इकॉनमी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। व्हेन इट हीट्स अप और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो एक सर्टेन लेवल पे चली जाती हैं, यू गेट स्ट्रेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। तो इसीलिए अब हमारी जो सारा फोकस है कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, जो एफडीआई भी आएगी, वी आर वेरी ग्रेटफुल जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन दैट ऑल्सो हैज़ टू बी एफिशिएंटली लेड, कि वो आए कि हमारे जो 25 करोड़ अवाम है उसके लिए लोग आ रहे हैं, कि इट्स अ बिग मार्केट, मेड इन पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट मेड इन पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ टू बी एक्सपोर्टेड इनटू हब्स। बहुत हमारे पास हर चीज़ की गुंजाइश है, मिडल ईस्टर्न मार्केट्स, अफ्रीकन मार्केट्स, तो इवन दो दैट एफडीआई दैट हैज़ टू कम इन हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड, ताकि हम ये करेंसी मिसमैच में न जाएं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी, थैंक यू जी।